سالار کے ماموں جب سالار کے کمرے میں آتے ہیں تو عالم صاحب سے سالار بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ماموں کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے نا جس کی بیٹی کی شادی کے لیے تم مجھ سے 90 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، اور دیکھو اس کی بیٹی نے صاف شادی سے انکار کر دیا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا اور مجھے کہیں سے بھی یہ خاندانی نہیں لگتا۔ تم اپنے مقابلے کے لوگوں میں بیٹھا کرو۔ سالار یہ سنتا ہے لیکن ماموں کی بات ٹال کر چلا جاتا ہے۔ جب ایمان سو کر اٹھتی ہے تو وہ زویا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ زویا کہتی ہے کہ بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے بابا کو سالار ہاسپٹل لے کر گیا ہے۔ ایمان کسی کی بات نہیں سنتی اور ہاسپٹل جانے لگتی ہے۔ اس پہ زویا کہتی ہے کہ تمہیں ابو نے سختی سے منع کیا ہے، وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ زویا کہتی ہے کہ تم مت جاؤ کیونکہ اب ابو کی آخری سانسیں ہی چل رہی ہیں، انہیں کینسر ہو چکا ہے۔ جب ایمان یہ بات سنتی ہے تو وہ ہاسپٹل روانہ ہو جاتی ہے۔ ہاسپٹل پہ جب عالم صاحب ایمان کو دیکھتے ہیں تو سالار سے کہتے ہیں کہ ایمان سے بولو کہ وہ یہاں سے چلی جائے، مجھے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا۔ ایمان اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور تڑپ تڑپ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ بھلے سے میرا چہرہ نہ دیکھیں لیکن میں ہر حالت میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گی۔ سالار کے ماموں اپنے سالار کے سوتیلے ماں اور باپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے سالار پہ نظر نہیں رکھی، جس پہ شہلا کہتی ہے کہ جوان اولاد پر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتیں۔ اس پہ سالار کے ماموں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس جگہ تم نے سالار کا رشتہ طے کیا ہے ان لوگوں کو بولو کہ اگر انہیں شادی کرنی ہے تو آئیں، ورنہ میں اپنے پاس سے کسی بھی خاندان میں سالار کا رشتہ طے کر دوں گا۔ ایمان اپنے باپ کی حالت دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور اپنے باپ کے قدموں میں گر کر کہتی ہے کہ بابا مجھے معاف کر دیجئے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس پہ ایمان کا باپ کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، زین ہیرے جیسا لڑکا تھا، زین ویسا نہیں تھا جیسے میرے 2 داماد ہیں جو مجھ پر 1 روپیہ بھی نہیں لگا سکتے اور صرف ان کی نظر میری جائیداد پر ہے۔ تم نے زین جیسے لڑکے کو برباد کر کے بہت برا کیا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ سالار سے کہتے ہیں کہ ایمان سے بولو مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی، یہ مجھے جتنا رسوا کر سکتی تھی اس نے کر دیا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ زین اپنی شادی ٹوٹ جانے کے غم کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شائستہ اور اس کا باپ ایمرجنسی میں جا رہے ہوتے ہیں زین کے پاس، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شائستہ تڑپ تڑپ کے روتی ہے اور کہتی ہے کہ آپا جو آپ نے کرنا تھا 100 کر لیا، میرے بیٹے کی زندگی آپ نے داؤ پہ لگا دی۔ شائستہ بھی دوسری طرف بہت پریشان ہے، اس نے اپنے بیٹے زین کے ساتھ برا تو کیا ہے لیکن اب وہ بہت پچھتا رہی ہے۔ زویا کہتی ہے اپنی بڑی بہن سے کہ آج بابا کا فون آیا تھا اور انہوں نے ہمیں فوراً بلایا ہے، ہمیں فوراً جانا ہے۔ اس پہ کہتی ہے زویا کی بڑی بہن کہ میں جمیل سے کیا بولوں گی۔ جب وہ تیار ہو کے نکلتی ہے تو ساس کہتی ہے لو جی، آئے دن میکے کے چکر پہ چکر، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم آئے دن کیوں روانہ ہو جاتی ہو اپنے باپ کے گھر؟ جمیل کہتا ہے کہ اماں ذرا ضروری کام ہے، کیونکہ جمیل جانتا ہے کہ عالم صاحب کا گھر اب بکے گا اور اسے بہت بڑا حصہ جائیداد میں سے ملنے والا ہے۔ اس پہ زویا کی بہن کہتی ہے کہ مجھے اب آپ سے کوئی جواب نہیں دینا، میں جا رہی ہوں اپنے باپ کے پاس۔ اس طرح جب ایمان آتی ہے تو سالار اور نادر بیٹھے ہوئے دکان کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان سے کہتے ہیں عالم صاحب کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، آخر تم کیوں بار بار میرے سامنے اپنا چہرہ لا کر مجھے میرا غم تازہ کر دیتی ہو؟ ایمان کہتی ہے آپ مجھ سے ناراض رہیں لیکن آپ پلیز علاج کروا لیجئے۔ وہ سالار سے بھی کہتی ہے کہ بابا آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ بابا کو علاج کے لیے راضی کیجئے۔ عالم صاحب شدید ناراض ہیں، وہ ہاتھ جھٹکتے ہیں ایمان کا اور ایمان دکھ کے ساتھ اپنی شکل دیکھتی رہ جاتی ہے۔ شائستہ کی نند بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اتنے میں فون بجتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑے حادثے میں شائستہ کی جان چلی گئی ہے۔ کار ایکسیڈنٹ کے اندر زین کی ماں کی موت ہو جاتی ہے، آپا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فوراً جاؤ، شہزاد اکیلا ہے، اس کی مدد کے لیے۔ ایمان جب اپنی بڑی بہن سے ملتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، تم بہت دکھی لگ رہی ہو۔ اس کی بڑی بہن تمام تر زیورات حوالے کرتی ہے ایمان کے اور کہتی ہے کہ اگر آج یہ زیور میں نے تمہیں نہیں
دیا تو جمیل لالچی انسان ان کو بھی بیچ دے گا۔ اور اب جان چکی ہے وہ کہ جمیل نے شائستہ کے ساتھ مل کر ایمان کی شادی توڑوائی تھی۔ اس کی بڑی بہن جانتی ہے کہ ایمان بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکی ہے اور وہ اس بات سے انجان ہے۔ وہ ایمان سے کہتی ہے کہ تمہیں زین سے بات کرنی چاہیے، زین تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہیں کوشش کرنی چاہیے اس رشتے کے لیے، زین ہیرے جیسا لڑکا تھا۔ لیکن ایمان کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اگر میں نے زیادہ اپنے ذہن پہ زور ڈالا تو میری نوکری بھی چلی جائے گی اور میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس پہ ایمان کی بڑی بہن سمجھاتی ہے کہ تمہیں زین سے بات کرنی چاہیے، تمہارے اور زین کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ سالار کا ماموں سالار کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فیکٹری، یہ تمام تر جائیداد آخر تمہاری ہے، لیکن تم ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ تم ایک دکان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تمہارے نام تو اتنی بڑی جائیداد ہے۔ اس پہ سالار کہتا ہے کہ مجھے کوئی فیکٹری میں گھسنے نہیں دیتا۔ اتنے میں کامران کو بلا لیتا ہے سالار کا ماموں اور کہتا ہے کہ یہ ساری فیکٹری تو سالار کی ہے، تم اس پر کیوں قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہو؟ اس پہ ماموں کو بتاتا ہے کامران کے 15 لاکھ روپے چرائے تھے سالار نے فیکٹری کے آفس سے، اور جب کامران نے اس سے 15 لاکھ روپے مانگے تو سالار نے ان تمام پیسوں کو آگ لگا دی۔ یہ سازش کامران نے سالار کے لیے کیوں کی ہے؟ کیونکہ وہ ماموں کی نظروں میں سالار کو نیچے گرانا چاہتا ہے۔ ماموں کہتے ہیں کہ تم فوراً سے اپنی شادی کی تیاری کرو، میں اب 1 منٹ بھی نہیں رکوں گا، اور سالار وہیں کھڑا رہ